بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ بائی مسٹر چپس. چیپٹر 7 کا سٹارٹ کرنا ہے ہم نے. پارٹ 1 امپورٹنٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں. کاسٹنگ تھروئنگ کو کہتے ہیں پھینکنا. ریڈینس چمک. اسکیمپرنگ کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے چلنا، بھاگتے ہوئے چلنا. شین کہتے ہیں بیسیکلی شائن کو، چمک کو، ایک لسٹر کو جو کسی فیبرک کے اوپر جو سرفیس ہوتی ہے اس کے اوپر جو شائن ہوتی ہے اسے شین کہتے ہیں. ہاولر بیسیکلی جو منکیز ہوتے ہیں ان کی آواز کو کہا جاتا ہے ہاول، اور جو ہاول پیدا کرتے ہیں ان کو ہاولر کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو یہ یوز ہوا ہے یہ اس میننگ میں ایک ایسی مضحکہ خیز انتہائی فنی قسم کی غلطی جو ہوتی ہے اس کو بلنڈر کو ہاولر کہا گیا ہے. ٹینڈرنگ بہت سے میننگ ہے یہاں. آفرنگ دینا. کلینگ گھنٹی بجنے کی آواز کو کہتے ہیں. کوپڈ بند کرنا کسی کو. مفٹ کہتے ہیں جس نے مف پہنے ہوں، اور فرڈ جو ہیں وہ جس نے فر پہنی ہو. مف جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایسے گلوز ہوتے ہیں جن میں جو انگلیوں کی جگہ نہیں ہوتی، صرف ایک ٹیوب شیپ جو ہوتے ہیں وہ گلوز ہوتے ہیں، انہیں مفس کہا جاتا ہے. اور فر کا آپ کو پتہ ہے جو کھال ٹائپ ہوتی ہے، لومڑی کی دم ٹائپ. لینینسی مرسی نرمی. سیویرٹی سختی. کوکشور آڈیشیس مطلب بولڈ، بہت کانفیڈنٹ. یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ پر اعتماد. کنٹیمنیٹ زہریلا کر دینا کسی چیز کو. سیک ڈسمس کر دینا، نکال دینا. ایڈمنٹ ضدی. ایکسیپشنل استثنائی. انکلائن رجحان ہونا، جھکاؤ ہونا کسی طرف. ریمینسسنس کہتے ہیں ایک ایسے تجربے کو جو یاد رکھا جائے. پلیڈ حمایت کرنا. آبزروینٹ چوکنا، ہوشیار جس کی نظر تیز ہو. ٹوائلائٹ کہتے ہیں جھٹ پٹے کا وقت، جب دو وقت ملتے ہیں، خواہ وہ صبح کے ہوں خواہ شام کے ہوں، جب روشنی اور اندھیرا مل رہے ہوتے ہیں، اسے ٹوائلائٹ کہتے ہیں. ارجڈ ہوتا ہے اکسانا، قائل کرنا کسی کو. ٹوئنکل کہتے ہیں چمک کو. لیٹ ون آف معاف کر دینا. کم ڈاؤن آن کسی پہ اٹیک کرنا. سویپ اوور ساتھ ساتھ موو کرنا. لیٹ ون ہیو اٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو بہت اسالٹ اس کی کرنا. کوپ اپ کسی چھوٹی جگہ پر، کسی بند جگہ پر، خاص طور پہ کسی رشی ایریا میں کسی کو بند کر دینے کو کوپ اپ کہتے ہیں. فار ون سیک کسی کے لیے. یہاں ایک پروورب استعمال ہوا ہے ون بلیک شیپ کین کنٹیمنیٹ ادرز. اس کا وہی مطلب ہے جو اردو محاورہ جو ضرب المثل ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. ون بیڈ پرسن کین اسپریڈ ہز وائس ان ہز انوائرمنٹ. اپنے انوائرمنٹ میں کوئی بھی ایک برا شخص جو ہے وہ اپنی برائی پھیلا سکتا ہے. ٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. And so it stood a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in 1,000 recollections. اور وہ جو اس کی زندگی کا وارم ویوڈ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اتنا واضح گویا اس کی تصویر سامنے ہو. وہ جو واضح لائف تھی، لائف کا پیچ ہے جو کیتھرین کے ساتھ گزرا ہوا، وہ 1.5 سال ہے. کاسٹنگ اے ریڈینس، وہ ایک ایسی چمک پھیلا رہا تھا جو اس کی ہزاروں یادوں میں سب سے زیادہ چمکدار تھا. ٹوائلائٹ مسز وکٹس، جب مسز وکٹ کے ہاں ڈسک ٹائم، مغرب کے ٹائم، وین دا اسکول بیل کلینگ فار کال اوور، جب آخری حاضری کے لیے اسکول بیل بجتی. brought them back to him in a cloud، تو وہ ان یادوں کو، وہ جو وقت ہے اس مغرب کا. اور آپ کو اگر میں نے شاید پہلے بھی کافی بار ڈسکس کیا کہ جو ہلٹن ہے وہ ہیومن سائیکالوجی پہ بڑی زبردست نظر ہے ان کی، کہ آپ جتنی اداس یادیں، جتنی بھی ناسٹیلجک یادیں جو آپ کے دل کے اندر اداسی بھر دیتی ہیں، وہ عام طور پر آپ کو مغرب کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت جو ہے یاد آتی ہیں. تو جیسے ہی آخری حاضری جو بجتی تھی، جو جاتے تھے اپنے اپنے کمروں کی طرف اسٹوڈنٹس، اسکالر جو ہے اس ٹائم، تو وہ کیتھرین کی یادیں لے کر آتے تھے. کیتھرینز کیمپرنگ along the stone corridors، پتھریلے برآمدوں میں بھاگتی ہوئی کیتھرینز. کیمپرنگ کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے چلنا، آلموسٹ بھاگنے کی سپیڈ میں.
Laughing beside him at some howler in an essay he was marking. وہ جو کسی مضمون میں جس کو وہ مارک کر رہے ہوتے تھے اس میں جو اسٹوڈنٹس بڑے فنی سے بلنڈر کرتے ہیں ان پر ان کے ساتھ ہنستے ہوئے. ٹیکنگ دا سیلو پارٹ ان اے موزارٹ ٹریو فار دا اسکول کانسرٹ. اسکول کا جو کانسرٹ ہے اس میں موزارٹ ٹریو یہ ایک راگ ہے جو 3 جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو ملا کے بنتا ہے. اس میں جو سیلو جو ہے یہ وائلن کی ایک ٹائپ ہے وہ جو ہے اس کو کیتھرین نے بجایا تھا. ہر کریمی آرم سویپنگ اوور دا براؤن شین آف دا انسٹرومنٹ. جو کی دودھیا بازو ہے وہ انسٹرومنٹ کی براؤن چمکدار سطح پر موو کر رہی ہے. وائلن بجاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے آگے پیچھے بازو موو کرتی ہے. She had been a good player and a fine musician. وہ نہ صرف ایک اچھی بجانے والی تھی بلکہ اچھی موسیقار بھی تھی, دھن بھی اچھی ترتیب دے لیتی تھیں. اینڈ کیتھرین فرڈ اینڈ مرفڈ فار دا ڈسمبر ہاؤس میچز. اور دسمبر کے ہاسٹل کے میچز کے لیے کیتھرین فر اور مفس میں لپٹی ہوئی. کیتھرین ایٹ دا گارڈن پارٹی دیٹ فالوڈ اسپیچ ڈے پرائز گیونگ. اسپیچ ڈے کے بعد جو پرائز گیونگ کی سیرمنی ہے اس میں جو کے بعد جو گارڈن پارٹی ہوتی ہے اس میں یہ کیتھرین کی مختلف یادیں ہیں جو مسٹر چپس کو آ رہی ہیں. کبھی اپنے ساتھ ہنستے ہوئے, کبھی موزارٹ ٹریو میں جو ہے وائلن بجاتے ہوئے, کبھی ان کی جو ہے اسکیمپر کرتے ہوئے اسٹون کوریڈور میں, کبھی کیتھرین ٹینڈرنگ ہر ایڈوائس ان اینی لٹل پرابلم دیٹ اروز. کبھی کیتھرین مشورہ دیتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹے مسئلے میں جو اٹھتی تھی. گڈ ایڈوائس ٹو, اچھی نصیحتیں, وچ ہی ڈڈ ناٹ آلویز ٹیک, جو ہمیشہ وہ نہیں لیتے تھے, بٹ وچ آلویز انفلوئنسڈ ہم, لیکن وہ ہمیشہ ان پر اثر ضرور ڈالتی تھیں. چپس ڈیئر, آئی لیٹ دیم آف اف آئی ور یو. چپس اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں انہیں جانے دیتی, درگزر کرنے کے لیے استعمال. آفٹر آل اٹس نتھنگ ویری سیریس, کوئی خاص مسئلہ تو ہے نہیں. یہ وہ تب کہتی تھی جب مسٹیک جو ہے وہ چھوٹی ہوتی تھی. آئی نو آئیڈ لائک ٹو لیٹ دیم آف بٹ اف آئی ڈو آئی ایم افریڈ دے ول ڈو اٹ اگین. اور یہاں پھر ہلٹن نے ٹارگٹ کیا ہے ہیومن سائیکالوجی کو کہ بعض اوقات جو اساتذہ اور والدین ہیں ان کو بہت سی چھوٹی مسٹیکس پر اس لیے سختی کا رویہ اپنانا پڑتا ہے, اس لیے سخت ہونا پڑتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ ایشوز سیریس ہوتے ہیں بلکہ اس لیے اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے کہ اگر وہ ایک چھوٹی چیز کو جانے دیں گے تو اس سے جو اسٹوڈنٹ یا ان کے جو بچے ہیں ان میں اگلی نیکسٹ بڑی غلطی کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا. ٹرائی ٹیلنگ دیم دیٹ فرینکلی. تم کھلے دل سے انہیں بتانے کی کوشش کرو. اینڈ گیو دیم دا چانس, اور انہیں ایک موقع دو. I might